محترم حضرات، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے اہل بیت اور صحابہ کرام کو جو گہرا صدمہ پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ لوگ حضور کی محبت میں جوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت ہو گئی کہ ان پر سکتہ طاری ہو گیا، بولنے کی طاقت نہیں رہ گئی۔ حالت بے قراری میں ادھر سے ادھر آتے جاتے تھے مگر کسی سے کچھ کہتے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غم سے نڈھال ہو گئے، ایک جگہ بیٹھ گئے اور ہلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہوا کہ وہ ننگی تلوار لے کر مدینہ شریف کے بازار اور گلیوں میں گھومتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصال کے وقت اپنے گھر تھے، جب یہ خبر سن کر پہنچے، دیکھا کہ صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں۔ آپ نے کسی سے بات نہیں کی اور نہ کسی کی طرف متوجہ ہوئے، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارکہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی اور پیشانی انور کو بوسہ دیا۔ روتے ہوئے باہر نکلے۔ خدائے تعالیٰ کا ان پر یہ خاص فضل ہوا کہ حضور سے انتہائی محبت کے باوجود ان کے ہوش و حواس ٹھیک رہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو کہ جو شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جو اپنے دین پر ثابت رہیں گے اور نہیں پھریں گے وہ گروہ شکر کرنے والوں میں سے ہے، خدا تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمانے سے لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کوئی اس آیت کریمہ کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر اب اسی آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا، اور مدارج النبوت کتاب میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہی نہ تھا۔ سننے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بدن میں لرزہ پیدا ہوا اور میں زمین پر گر پڑا، اور حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ ہماری نگاہوں پر تو پردہ پڑا ہوا تھا جس کو حضرت ابو بکر کے خطبے نے اٹھا دیا۔ ان سے سن کر اب اسی آیت کریمہ کو ہر شخص پڑھنے لگا، جس سے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو اگرچہ اس سے پہلے اس سے لوگوں کو کچھ سکون حاصل ہو گیا، لیکن اب اتنا وقت نہیں باقی رہ گیا تھا کہ اسی روز تجہیز و تکفین ہو سکے، اس لیے دوسرے دن منگل کو یہ کام انجام پایا۔ مدارج النبوت میں ہے کہ وصیت کے مطابق جب عزیز و اقارب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات کے بعد غسل دینا چاہا تو آواز آئی کہ اللہ کے رسول کو غسل نہ دو کہ وہ پاک و صاف ہیں، انہیں غسل کی حاجت نہیں،
آواز کس نے دی، آواز کس نے دی، کدھر سے آئی اور کدھر سے آئی، لوگوں نے بہت چھانبین کی مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ معلوم ہوا کہ غیب سے آواز لوگوں نے چاہا کہ آواز پر عمل کیا جائے اور غسل نہ دیا جائے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی آواز کے سبب جس کی حقیقت سے ہم وہ کہاں سے آئی ہے اور کہنے والا کون ہے، ہم اسلام کے طریقے کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم غسل ضرور دیں گے۔ اتنے میں پھر دوسری آواز آئی کہ اللہ کے رسول کو غسل دیا جائے۔ پہلی آواز ابلیس کی تھی اور میں خضر ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی آواز کے بعد جب لوگوں نے غسل کا ارادہ کیا تو پھر ایک دوسرا اختلاف پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے مبارک میں غسل دیا جائے یا دوسرے لوگوں کی طرح برہنہ کر کے نہلا دیا جائے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ ایک طرف سے پھر غیبی آواز آئی، اللہ کے رسول کو برہنہ مت کرو، ان کو انہی کے پیراہن یعنی کپڑے مبارک میں غسل دو۔ اب حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس وغیرہ نے مل جل کر آپ کو غسل دیا، اور حضرت اوس بن خولی انصاری پانی کا گھڑا بھر بھر کر لاتے تھے۔ غسل کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناف مبارک اور پلکوں پر پانی کے جو قطرے اور تری رہ گئی تھی، جوش عقیدت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی زبان سے چاٹ کر پی لیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اس کی برکت سے میرا علم اور حافظہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ دوستو، آگے کی ویڈیو کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ السلام علیکم۔